ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر 22 رجب المرجب شریف کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ثواب کے لیے کنڈے وغیرہ بنا کر ختم شریف دلایا جاتا ہے، جبکہ بعض احباب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت کو کس شخصیت کو اصال ثواب کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت سے یہ کام کرنا چاہیے؟ پھر یہ انتظام وغیرہ کا کرنا عذر و شرع کیسا ہے؟ تو جواباً گزارے یہ ہے کہ کھانا وغیرہ پکا کر قرآن خوانی وغیرہ کر کے اصال ثواب کرنا یہ بھی درست ہے۔ اگر کوئی بغیر کھانا وغیرہ کی ترتیب لگائے، فقط ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے اور نماز وغیرہ پڑھ کے اصال ثواب کا تحفہ فوت شدگان کو پیش کرتا ہے یا کسی خاص شخصیت کو پیش کرتا ہے، پھر بھی جائز اور مستحب ہے۔ یاد رہے اصال ثواب کے لیے کسی دن کو معین کرنا کہ اسی دن ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، ایسا درست نہیں ہے۔ البتہ اپنی سہولیات کے پیش نظر اگر کوئی دن معین کر لیتا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اصال ثواب جس دن کریں جائز ہے، تو بالکل پھر بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک جو ہے سنت کی تحقیق کے مطابق 15 رجب شریف کو ہے، جبکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال جو ہے وہ 22 رجب المرجب شریف کو ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کام 15 رجب کو کرتا ہے یا 22 رجب کو کرتا ہے اور مقصود ہوتا ہے اصال ثواب کا تحفہ پیش کرنا، تو بالکل درست ہے۔ لیکن بعض بد مذاہب کی جانب سے اگرچہ ٹائٹل حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا جاتا ہے کہ 22 کو ہم آپ کی بارگاہ میں اصال ثواب کا تحفہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ وہ یہ کام حضرت امیر معاویہ کے وصال کی معاذ اللہ خوشی میں کرتے ہیں، ان کے لیے نہ صرف یہ قابل مذمت اور گناہ ہے بلکہ ان کے لیے عذاب نار کی وعید موجود ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی بھی شخصیت کی توہین یا آپ کی گستاخی کا ہرگز پہلو نہ ذہن میں رکھیں، وگرنہ تباہی و بربادی مقدر بن جائے گی۔ اہل سنت اہل محبت ہے، یہ اصال ثواب کنڈے وغیرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی بھی شخصیت کی اصال ثواب کی نیت سے کریں تو بالکل درست ہے، چاہے وہ آل ہو چاہے وہ اصحاب ہو۔ آل و اصحاب میں سے کسی بھی فرد کو معین کر لیں تب بھی جائے، لیکن اگر وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آل و اصحاب اور ساتھ دیگر حضور کی ساری امت کو اصال ثواب کا تحفہ پیش کرنے کی نیت سے کو کھانے وغیرہ کا بندوبست کر کے قرآن خوانی کا انتظام کر کے یہ اصال ثواب کا تحفہ پیش کرتے ہیں تو بالکل قابل تحسین عمل ہے۔ البتہ یہ انتظام کرنا ضروری بھی نہیں لیکن ناجائز بھی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ لیکن 22 رجب المرجب شریف کی اس تقریب کے انعقاد میں بعض خرافات دیکھنے کو ملی جن کا تدارک کرنا علماء اہل سنت پہ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ بعض احباب فقط کنڈے وغیرہ حلوہ پوڑی وغیرہ کو ہی پکانا ضروری سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کھانے وغیرہ کو شاید ناجائز سمجھتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ بعض احباب اس کھانے کو فقط دن کے ابتدائی حصے یعنی صبح صادق کے فوراً بعد ہی پکا کر تقسیم کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ دن کے کسی حصے میں بھی اصال ثواب کی تقریب منعقد کی جائز ہے۔ بعض لوگ یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ کھانا وغیرہ پکا کر 22 رجب المرجب شریف کو لکڑ آرے کی کہانی پڑھ کے پھر یہ کھانا تقسیم کیا جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جا بجا کہا کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کی بنیاد یہ کہانیوں پہ مبنی نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی بنیاد رب کا قرآن ہے یا نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے۔ لہذا کہانیاں وغیرہ پڑھ کے یہ ترتیب لگانا اور کہانیاں پڑھ کے لوگوں کو قصے سنا کے یہ ترتیب لگانا یہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ قرآن خوانی کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے اور پھر یہ کھانا وغیرہ تقسیم کر کے اصال ثواب کا نذرانہ پیش کیا جائے تو بالکل درست ہے۔ پھر بعض باب یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ کھانا جس گھر میں پکایا جائے اسی گھر میں ہی کھایا جا سکتا ہے، باہر کسی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، باہر کسی کو تقسیم کرنا چاہیں تو باہر بھی کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس سارے انتظامات کا مقصود فقط اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے یا کسی بھی شخصیت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، ہر طرح جائز ہے اور قابل تحسین عمل ہے۔